السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ قریش اورحان کی دوسری قسط کا پہلا پراسرار ٹریلر جاری ہو چکا ہے، اور پراسرار اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ عثمان غازی کے فرمانبردار بیٹے اورحان بے اپنی تلوار کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کھڑے دکھائے گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے والد کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ پیچھے سے علاؤالدین بے انہیں خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی جسارت مت کرنا، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان غازی کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے، اور ترکی کے مشہور اداکار محمد نور اوغلو، جنہیں دنیا سلطان نور الدین زنگی کے نام سے جانتی ہے، اب قریش اورحان میں ایک منگول کمانڈر کے کردار میں نظر آئیں گے، اور ان کا نام ہوگا تیمور شاہ۔ ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بازنطینی اور منگول دوبارہ اتحاد کر چکے ہیں تاکہ عثمان غازی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ منگول کمانڈر کہتا ہے، تم نے اورحان کو عثمان غازی کی نظروں میں گرا دیا، اب میں خود عثمان کو بستر پر گرا دوں گا۔ اسی کے ساتھ ٹریلر کے اگلے حصے میں اورحان بے اور کمانڈر فلاویوس کے درمیان زبردست جنگی مناظر دکھائے گئے ہیں۔ اورحان بے بھیس بدل کر بورسا میں داخل ہوئے ہیں، اور چونکہ غالباً بوران بے کو آزاد کروانے کی کوشش ہے، مگر وہاں ان کا سامنا کمانڈر فلاویوس سے ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اورحان بے تلوار لے کر اپنے باپ کے سامنے کیوں گئے ہیں، عثمان بے کو کیا ہوا ہے، اور نیا منگول کمانڈر کون ہے، اور وہ کس طرح عثمان غازی کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ عثمان بے کو زہر دینے والا غدار کون ہوگا، اور کیا اورحان بے بوران بے کو رہا کروانے میں کامیاب ہوں گے یا خود قید ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ کر بات کریں، میں اس وقت آپ سب سے ایک موضوع پر بات کرنا چاہوں گی، یعنی کہ نئے اورحان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ انہیں معذور، چوزا یا نشئی جیسے ناموں سے پکارا جا رہا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے منفی تبصروں سے گریز کریں۔ یاد کیجئے، آج سے 6 سال پہلے جب براک اوکجیویٹ کو عثمان بے کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ کردار اینگن التان کے بغیر نہیں چل سکتا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ براک اوکجیویٹ نے شاندار اداکاری کے ذریعے سب کے دل جیت لیے۔ اسی طرح مرزیاچوغلو بھی نیا ہے، اسے وقت دیجیے، ممکن ہے آنے والے دنوں میں یہی اداکار آپ کے دلوں پر راج کرے، اور جو لوگ آج ان کے خلاف تبصرے کر رہے ہیں وہ 10 قسطوں بعد اپنے الفاظ پر شرمندہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں آنے والی قسط کے مناظر کی طرف۔ اورحان بے کا تلوار لے کر اپنے باپ عثمان غازی کے سامنے جانا، اور علاؤالدین بے کا انہیں روکنے والا منظر دراصل ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، پچھلی قسط کے آخر میں عثمان بے نے اورحان بے کو عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ واپسی پر اورحان بے کے دل میں افسوس اور غصہ دونوں موجود تھے۔ تمام سرداران خیمے کے سامنے جمع ہوں گے، اسی لمحے اورحان بے تلوار نکال کر عثمان غازی کی طرف بڑھیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر علاؤالدین بے کو لگے گا کہ شاید اورحان اپنے باپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، مگر دراصل اورحان بے کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ وہ اپنے والد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دشمن کو شکست دے کر آئے ہیں، اور اگر انہیں فوج کی کمان واپس نہیں ملتی تو وہ اپنی تلوار اور سر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین کرام، اورحان بے کہیں گے، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تو یہ رہی میری تلوار اور یہ رہا میرا سر، آپ چاہیں تو مجھے سزا دے دیں، لیکن میں کبھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نئے منگول کمانڈر کے بارے میں۔ منگول کمانڈر کے لیے جس ترک اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نہایت قابل اور تجربہ کار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب منگولوں کو کمزور نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ وہ ایک مضبوط قوت کے طور پر سامنے آئیں گے، اور اس کمانڈر کا نام تیمور شاہ ہے۔ مگر اندازہ یہی ہے کہ یہ شخص چالاک، بردبار اور حکمت عملی میں ماہر ہوگا۔
وہ فوراً جنگ شروع نہیں کرے گا بلکہ سب سے پہلے بازنطینوں کے ساتھ اتحاد کرے گا اور اندرونی سازشوں کے ذریعے عثمان بے کو زیر کرنے کا منصوبہ بنائے گا۔ ٹریلر کے ایک اور منظر میں وہ کہتا ہے، تم نے اورحان بے کو شکست دے کر اس کی عزت گرائی، اب میں خود عثمان غازی کو بستر پر گرا دوں گا۔ یعنی اگلی قسط میں یہی شخص عثمان غازی کو زہر دینے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے لیے اسے قبیلے کے اندر کسی قریبی شخص کی ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ قبیلے میں وہ کون ہے جو عثمان غازی کو زہر دے سکتا ہے، عورت یا مرد؟ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کردار حفصہ خاتون کا بھی ہو سکتا ہے، جو پہلے فاطمہ خاتون کے طور پر آئی تھیں مگر بعد میں اس کا کردار بدلا گیا۔ ممکن ہے اسے منگولوں کا جاسوس یا پھر صلیبیوں کا جاسوس بنا کر دکھایا جائے، جو منگول کمانڈر یا صلیبی کمانڈر کے حکم پر عثمان غازی کو زہر دے گی اور بعد میں خود ماری جائے گی۔ ناظرین کرام، اورحان بے کے بورسا میں داخلے کا مقصد واضح ہے، وہ بوران بے کو رہا کروانے گئے ہیں۔ ممکن ہے اس جنگ میں کمانڈر فلاویوس زخمی ہو جائے، اور اگر اورحان بے بوران کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی عزت دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ البتہ وقتی طور پر فوج کی کمان یا تو عثمان بے یا تو شاہنشاہ بے کے حوالے کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی حفصہ خاتون عثمان غازی کو زہر دے گی یا پھر کوئی اور کیا اورحان بے اپنے باپ کی نظر میں دوبارہ مقام حاصل کر پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔